السلام علیکم ناظرین کرام، آپ کا میزبان محمد شفقت اطاری پروگرام آج کی بات کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، آج ہم غسل کے فرائض اور سنت کی روشنی میں اس کا طریقہ سیکھیں گے۔ ناظرین کرام، غسل کے 3 فرائض ہیں۔ نمبر 1 کلی کرنا، نمبر 2 ناک میں پانی چڑھانا، اور نمبر 3 پورے ظاہری بدن پر پانی پھرنا۔ ناظرین کرام، پہلے فرائض میں کلی ہے۔ کلی سے مراد منہ میں پانی لے کر اس کے چاروں طرف گھمانا، دانتوں کے نیچے، حلق کے ساتھ جڑ تک، اور اگر روزہ نہ ہو تو غرغرہ بھی کر لینا۔ اور یہ یاد رکھنا کہ پانی کو اتنا غرغرہ اتنا کریں گے کہیں اندر گلے میں جانے کا اندیشہ نہ ہو۔ اس کے ساتھ یہ یاد رکھنا کہ دانت اگر کوئی ہلتے ہیں یا دانت کے اندر کوئی بوٹی پھنس گئی ہے، ریشے پھنس گئے ہیں، اس کے علاوہ چھالے وغیرہ، تلسی وغیرہ جیسے کوئی چیز کھا لیتے ہیں، وہ اگر دانت میں پھنسی ہے تو غسل سے پہلے ان کو چھڑانا یہ ضروری ہے، ورنہ غسل نہیں ہوگا۔ اور اگر نماز پڑھ لی، غسل کرنے کے بعد میں یاد آیا کہ اس کے اندر ریشے پھنسے ہوئے ہیں یا چھالی وغیرہ پھنسی ہوئی ہے، تو اس کو نکال کر اس کے اندر پانی بہانا فرض ہے۔ اس کے بعد یاد رکھیں، دوسرا فرض ہے ناک میں پانی چڑھانا۔ ناک میں پانی سے چڑھانا یہ نہیں کہ ناک میں پانی لیا اور ہلکا سا اوپر چڑھا لیا، لگا لیا تو وہ آپ کا غسل فرض پورا ہو گیا، ایسے نہیں ہے، بلکہ ناک میں پانی چلو میں لے کر اوپر کو کھینچیں، دونوں نتنوں سے پانی جب کھینچیں گے نرم ہڈی تک جائے گا اور آپ کو جلن تھوڑی سی محسوس ہوگی، اس کا مطلب پانی وہاں تک پہنچ کے پھر اس کو شو کر کے پھر واپس نکال لیں۔ جب پانی واپس آ جائے گا اس کے بعد ناک کو اچھی طرح صاف کریں۔ اگر ریٹھ وغیرہ جمی ہے تو اس کو ہٹانا بھی فرض ہے۔ اگر ہٹانا بھول گئے، بعد میں یاد آیا ناک غسل کے بعد، تو کوشش کرنی ہے کہ پہلے انگلی مار کو ہٹا دینا۔ اگر محسوس ہوا کہ جیسے بعض اوقات گیلا ریٹھ وغیرہ رہ جاتی ہے، گیلی محسوس نہیں ہوتی، بعد میں خشک ہو جاتی ہے، تو اس کو بعد میں اتارنے کے بعد اس کے اندر پانی بہانا فرض ہے۔ اس کے بعد تیسرا فرض ہے ظاہری جسم پر پانی پھرنا۔ ناظرین کرام، ظاہری بدن سے مراد ہے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک جسم کے اوپر کوئی ایک بال برابر جگہ خشک نہ رہ جائے۔ اب ایسی جگہ ہیں جن کا خشک ہونا رہ جاتا ہے یا بعد ذہن میں نہیں ہوتا، محسوس نہیں ہوتا، وہ جگہ اچانک رہ جاتی ہے، جن میں اندیشہ ہوتا ہے اس کے رہ جانے کا، وہ ہے بغل۔ ناظرین کرام، بغل کے ساتھ ناف ہے، ناف کے علاوہ گھٹنوں کی نیچے والی جگہ یا ران کے ساتھ، اس کے علاوہ کوئی ایسا آدمی جس کا پیٹ بڑا ہے اور اس پیٹ کے اندر سلوٹیں پڑتی ہیں، تو ان سلوٹوں کو ہٹا کر اس کے اوپر پانی بہانا فرض ہے۔ المقصد جسم کے سر کے بال سے لے کر ناخن تک ہر جگہ پر پانی کا ایک دفعہ بہانا فرض ہے، اور 3 دفعہ بہانا جو ہے وہ سنت ہے۔ اگر ہم ایک دفعہ بہانے کے بعد صابن لگا لیں گے، پھر اس کے بعد پورے جسم پر دوسری دفعہ پانی ڈالیں گے، تیسری دفعہ پھر ڈالیں گے، تو سنت بھی پوری ہو جائے گی اور ساتھ ساتھ جو ہے نا ہمارا فرائض بھی پوری جائیں گے۔ اس کے علاوہ ناظرین اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ کچھ لوگ غسل کر لیتے ہیں اور دوران غسل کچھ پڑھنے جب جاتے ہیں تو کچھ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے کلمہ شریف وغیرہ یا اور کچھ چیز۔ ناظرین کرام، جب غسل کے لیے نہانے جانا ہے، غسل کرنے جانا ہے، تو کوئی چیز بھی نہیں پڑھنی۔ اس کے علاوہ جب غسل کر کے باہر نکلے تو پھر دوسرا کلمہ پڑھیں، اور اس کے علاوہ آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یعنی سورۃ القدر پڑھیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اب جب کپڑے تبدیل کر لیں تو یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ کچھ لوگ غسل جب کر لیتے ہیں اس کے بعد دوبارہ پھر وضو کرنے جاتے ہیں۔ جب غسل ہو جاتا ہے تو وضو کرنا ضروری نہیں، بلکہ جب یہ یاد رکھیں کہ آپ نہانے سے آپ کا جب غسل ہو رہا ہے، یعنی کہ ناپاکی سے آپ پاکی میں آ رہے ہیں، تو وضو کے 4 فرائض جو ہمارے سامنے ظاہری ہیں، ایک چہرہ دھونا ہے، دوسرا کونے سمیت ہاتھ دھونے ہیں، اور تیسرا سر کا مسح کرنا ہے، چوتھا پاؤں دھونے ہیں۔ تو غسل میں ساری چیزیں دھل جاتی ہیں، تو اس لیے دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو کوشش کریں کہ جب غسل کریں تو دوبارہ وضو نہ کریں، بلکہ یہ اسراف ہے اور اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو جو کچھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے معاف فرمائے۔ ہو سکے تو میری بات اچھی لگے تو دوسروں تک شیئر کریں، اور کمنٹ میں اگر کوئی غلطی ہے تو کمنٹ میں ضرور لکھیں تاکہ میری بھی اصلاح ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔